السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور شریعت میں اس کی بہت اہمیت آئی ہے اور نماز اہم العبادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ نماز اپنے پروردگار سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو ضروری ہے کہ جب سب سے بڑے مولا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو مکمل خلوص اور توجہ کے ساتھ پاکی حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور شریعت میں اس پاکی کو وضو کہتے ہیں۔ وضو نماز کی شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ الوضو مفتاح الصلاۃ۔ تو وضو ہمیں مکمل دھیان سے کرنا چاہیے۔ ایک خاتون نے مجھ سے وضو کے متعلق کئی سوال کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ یہ مسائل اکثر خواتین کو پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، پہلی صورت، جس حصے پر آٹا یا مٹی لگی ہو تو اسے کیسے دھوئیں؟ دیکھیں، جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان میں سے کسی بھی حصے پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو تری کو آبزرو کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے اور وہ لگ کر سوکھ جائے، اگر اس پر پانی بہایا جائے اور پانی اسکن تک پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا، اور اگر پانی اسکن تک نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے تری اندر نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، یعنی کہ دوسری صورت، کہ جس حصے میں مہندی لگی ہے اس حصے کو کیسے دھوئیں؟ دیکھیں، مہندی کا استعمال کرنا سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کی زینت کے لیے اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ لیکن آپ مہندی کے بارے میں پہلے یہ جان لیں کہ مہندی کے ذریعے اسکن کا صرف رنگ بدلتا ہے، جلد کا صرف رنگ بدلتا ہے، اس پر کوئی لیئر یا پرت نہیں جمتی ہے۔ تو وضو میں دھوئے جانے والے حصوں میں سے کسی حصے پر اگر مہندی لگی ہے، ہاتھوں پر لگی ہے، تو اس پر پانی بہانے سے پانی اسکن تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کچھ مہندی کے کونس ایسے آتے ہیں جو پینٹ کی طرح ہوتے ہیں، اسکن پر ایک لیئر بن جاتی ہے، اگر وہ مہندی لگائے ہوئے ہیں اور پانی اسکن تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ پانی اسکن تک پہنچنا ضروری ہے، جلد تک پہنچنا ضروری ہے۔ تیسری صورت، تیسرا مسئلہ، کہ وضو میں انگوٹھی اور بالی کو حرکت دینا۔ دیکھیں، نارملی جب انگوٹھی چھوٹی ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، تو جو اسکن انگوٹھی کے نیچے چھپ جاتی ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب بھی آپ وضو کریں تو ضروری ہے کہ انگوٹھی کو ہلا ڈلا لیا کریں، تھوڑی حرکت دے دیا کریں، تو اس سے پانی اسکن تک پہنچ جائے گا۔ یہی حکم ناک کی بالی کا ہے کہ اگر وہ چھوٹی ہو تو اس کو ہلا ڈلا لیں، اور اگر آلریڈی ڈھیلی ہے تو ہلانا ضروری نہیں، حرکت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسے بھی حرکت دے دیں۔ چوتھی صورت، بڑھے ہوئے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا۔ آج کل ناخن بڑے رکھنے کا بھی فیشن ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ناخن کاٹنا یہ فطرت میں شامل ہے اور ناخن کو بڑھانا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں تو ناخن پر پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس کے نیچے بھی تری پہنچانا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت، نیل پالش لگانے کے بعد وضو کرنا۔ دیکھیں، نیل پالش یہ جو ہوتی ہے یہ پینٹ ہوتی ہے، اس سے ناخن پر لیئر بن جاتی ہے، تو جب آپ وضو کریں گے تو اسکن تک پانی پہنچے گا ہی نہیں، ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اس کو چھٹانے کے بعد وضو کیا جائے۔ آخری صورت، لپسٹک لگانے کے بعد وضو کرنا۔ دیکھیں، لپسٹک جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی تو وہ لپسٹک جو کہ صرف اور صرف لپ بام کی طرح ہوتی ہے، آئلی ہوتی ہے، اس میں کیمیکل ہوتا ہے اور کلر ہوتا ہے، جو ہونٹوں پر لگ جاتی ہے تو پھر اس پر لیئر نہیں بنتی اور پانی اسکن تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرح کی لپسٹک وہ ہوتی ہے جو کہ میٹ لپسٹک ہوتی ہے، میٹ فنش کی طرح ہوتی ہے، وہ ایکچول میں پینٹ ہوتی ہے، تو اس سے ہونٹوں پر لیئر بن جاتی ہے، ایک پرت بن جاتی ہے، تو جب آپ اس پر پانی ڈالیں گے تو اسکن تک، ہونٹوں تک پانی پہنچے گا ہی نہیں۔ اگر میٹ لپسٹک آپ لگائے ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا، اور جو نارمل لپسٹک ہوتی ہے اس سے وضو ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو، بالخصوص خواتین کو، یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے یا کوئی بات رہ گئی تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ڈائریکٹ بھی جواب دے دوں گا، اور اگر ممکن ہوگا تو ویڈیو بنا کر جواب دے دوں گا۔ آپ لازماً کمنٹ باکس میں سوال کیا کریں، اس سے ایک تو آپ کا فائدہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان تک بھی دین کی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو فی الحال آج کا ویڈیو
یہی مکمل کرتا ہوں اور پھر ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.